کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ٹوٹل سیاسی حوالے سے ہے، اور یہ میرے خیال میں ایک انتہائی ٹاپک ہے۔ پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی سالمیت کا، دفاع کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ ابھی آج ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے بے ترتیب ہیں، یعنی غیر محفوظ ان کو قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ بیان ایک سیاسی بیان ہے؟ یہ واقعتاً امریکہ اپنی پالیسی چینج کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو دباؤ میں لانا چاہتا ہے؟ ایک تو یہ وجہ بھی ایک تو یہ صورتحال جو خطے کی ہے وہ یہ کہ سعودیہ اور امریکہ کی آپس میں چپ کلش ہے، اور کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ خیال بھی ہے کہ امریکہ سعودیہ سے اب بدلہ لینے والا ہے۔ تو یہ چہمہ گوئیاں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ پہلی بات کہ پہلا صدر نہیں ہے جس نے ایسا بیان دیا ہو امریکہ کا، اور دوسرا یہ پہلا بیان نہیں ہے۔ پاکستان جب ایٹمی ڈکلیئر نہیں ہوا تھا کنٹری، جب پاکستان نے ابھی وہ دھماکے نہیں کیے تھے 1998 سے پہلے، اس سے پہلے بھی پاکستان کو کافی حد تک پریشرائز کیا گیا تھا، پاکستان کی اکانومی کو کنٹریکٹ کیا گیا تھا، کیونکہ ہم نے تقریباً 70s سے یہ سفر شروع کیا ہے مسلسل ایٹم بم تیار کرنے کی۔ اس کا 90s میں 98 میں آ کے ہم نے یہ کیا ہے، دھماکے کر کے ہم نے پوری دنیا کو باور کرا دیا کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں۔ اب پچھلے اس سے پہلے ٹرمپ نے بھی یہ بیان دیا، اس سے پہلے جارج بش، یہ ہمارے بارے میں ہم نے جتنی امریکہ کی کولیشن سپورٹ میں، اور آپ نے دیکھا کہ جو افغان وار تھی اس میں براہ راست ہم نے ان کا حصہ بنے ہیں، ان کی سپورٹ کا۔ تو اس وقت سے اب مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹائم ہمارے ساتھ جو ان کی امریکہ کے جو تحفظات تھے نا، وہ دو گروپس کے بارے میں تھے۔ ایک حقانی گروپ تھا، جلال الدین حقانی اور دوسرا تھا جو ملا عمر کے اس کے تھا۔ اب امریکہ اور یورپ یا باقی دنیا کا یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے نا یہ الائنس میں ہے ملیٹنٹ گروپس جو ہیں طالبان کے، اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ رکھا جی پاکستان جو ہے نا اس طرح اس کے تعلقات ہیں، تو کل کو یہ طالبان ایٹم بم اون کر سکتے ہیں پاکستان سے، تو یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن یہ ایک بس صرف ایک بیان جو ہے نا ان کا بیان، ان کا ایک تحفظات کیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، پاکستان نے کبھی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا اس ویپنز کے معاملے میں۔ اب 1998 سے ہم ڈکلیئرڈ ہیں اور ہمارے پاس ایٹمی ریکٹرز بھی ہیں، اور ہم انرجی میں بھی اس کو اس بات سے کتنا تعلق ہو سکتا ہے؟ مثلا مختلف سیاسی پارٹیاں عمران خان کے حوالے سے یہ کہتی ہیں کہ ان کی حکومت نے کچھ خفیہ راز IMF کے حوالے کیے ہیں، تو کیا اس کا اس چیز سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہمارا پچھلا معاہدہ ہوا تھا نا IMF سے، جس میں اسٹیٹ بینک بھی سارا، اس لیے ہم اس ٹائم چیختے تھے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے یہ معاہدہ۔ انٹرسٹ ریٹ وہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہ والی جو چیز تھی، تو یہ آج آپ دیکھ لیں، پھر جب آپ ایک وقت پرائم منسٹر رہے ہوں، اپنے لیڈ کیا ہو ایک ریاست کو، اور آپ ایک جگہ کھڑے ہو کر بیان دیتے ہیں خود کہ جی اگر یہ گورنمنٹ اس کو گرایا گیا، یا یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے PDM کی، IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس میں صرف ہماری اکنامکس کو نہیں وہ کیا گیا حوالے سے، تو اس میں یہ چیزیں اہم جو قومی راز سے اس کے بارے میں بھی ہماری جو پالیسی تھی اور وہ گئی ہے وہاں۔ پھر میں بات کر رہا تھا کہ آپ ایک ذمہ دار رہے ہیں، آپ نے جلسے میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ جی اگر یہ گورنمنٹ ایسے بنی تو یہ پاکستان کا جو ایٹم بم ہے یہ چلا جائے گا۔ یہ کیسے چلا جائے گا؟ کیا یہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، چاہے PM صاحب ہیں یا باقی جو کیبنٹ ہے،
تو یہ تو یہ پاکستان پہلے حکومت کر چکے ہیں. ہے. تو کبھی انہوں نے بھی کسی جلسے میں یہ بیان کیا ہے کہ ایٹم بم یہ نہیں؟ تو اس سے پھر جو دوسری ریاستیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے ریاستی اہم ذمہ دار بندے کا جب کوئی بیان ہو وہ اس کو پکڑ لیتی ہیں، وہ اس کو بیانیہ بناتی ہیں. اب یہ صورتحال بھی آپ دیکھیں کہ ایک مثبت چیز سامنے آئی ہے کہ وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ ہم امریکی سفیر کو طلب کر کے اس کا ڈیمارش کریں گے، اور مطلب یہ ہے کہ جواب طلبی بھی کریں گے اس سے. تو یہ اب بہت اس بڑی کا اب یہ اس طرف سے یہ بیانیہ ہے. تو سفارتی تعلقات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم نیٹو میں بھی امریکہ کے الائی رہے ہیں. ہاں جی، اچھا، نان نیٹو الائنس تھا ہمارا. ہم کبھی اینٹی امریکن نہیں رہے ہیں بطور ریاست کے. تو اب یہ صورتحال کہاں جاتی تھی؟ یہ ابھی بھی اینٹی امریکہ والی نہیں ہوگی بات. یہ بات سیاسی طور پر گول مول کی جائے گی، امریکہ کی طرف سے بھی کی جائے گی. مین جو بنیادی وجہ ہے نا وہ ہے، اب امریکہ کو جو چیز کھٹک رہی ہے نا، وہ پرائم منسٹر کا یہ قازقستان کا دورہ، اسے اچھا، شنگھائی تعاون والا دورہ، ٹھیک. اور رشیا پچھلے 2016 سے مسلسل ہمارے قریب آ رہا ہے. چاہے نواز گورنمنٹ تھی، پھر عمران خان کی گورنمنٹ آئی، اب شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے، تو رشیا پیچھے نہیں ہٹ رہا. جیسے چائنا کسی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہم سے دور نہیں گیا، چاہے ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ آئی ہے یا سویلین گورنمنٹ آئی ہے نا، تو چائنا ہمارے ساتھ بطور پاکستان ریاست وہ کھڑا رہا ہے. یہ صورتحال اب رشیا کی ہے، اور ہمارا جھکاؤ بھی اب شمالی ریاستوں کی طرف کافی ہے. وہ جو بلاک بن رہا تھا 2017 میں، یعنی 2017 میں ایسی سچویشن تھی جو تقریباً واضح ہوتی جا رہی تھی پوری دنیا کے خطے کی صورتحال، ہاں جی، ایک سیاسی صورتحال. ہاں جی، نیو ورلڈ آرڈر اس کو کہتے ہیں کہ آپ وہ ترتیب. اور تو امریکہ کو اس چیز کی کھٹک ہے. اس میں تو ہے امریکہ کو. اب اس میں کیا صورتحال بنی ہے؟ کیا وہ دوبارہ بلاک بننے کی طرف آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ درمیان میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں میرے خیال میں کرونا کی سچویشن بھی آ گئی، جس کی وجہ سے یہ سیاسی صورتحال بھی کچھ دبی ہے، کچھ دوسرے عوامل بھی تھے. اب دوبارہ یہ چیزیں جب رائز سی کریں پیک گے. آیا نا، اور پھر رشیا، اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب پہلے والے حالات نہیں رہے. اب ہر شام کو صورتحال اور ہوتی ہے، دن کو اور ہوتی ہے. لیکن وہ چیز رکی نہیں تھی. درمیان میں جو گورنمنٹ آئی ہے نا، وہ غیر ذمہ دار گورنمنٹ تھی. وہ پاکستان کی سیاست کی وجہ سے نا عالمی سیاست کو بھی لپیٹتے تھے. تو جس کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ مزید مطلب جہاں پہنچی کھڑی تھی وہ اس سے بیک پہ آ گئی. اب وہ دوبارہ پھر سے شروع ہو گئی ہے. اچھا، اب وزیر خارجہ بلاول بھٹو کوئی میچور سیاستدان بھی نہیں ہے، فرسٹ ٹائم، اور فرسٹ ٹائم ہے، اور کوئی ینگ جنریشن ہے. ہاں، کوئی اس کا تجربہ بھی نہیں ہے. لیکن ایک نیوٹرل رائے ہے کہ میں پی پی کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا، میں ان کے طرز سیاست سے ایگری نہیں ہوں، اور نہ ہی ان کے جو تھاٹس ہیں ہاں جی، ان حوالے سے اتفاق ہے. لیکن گزشتہ گورنمنٹ سے یا اوورال ہم دیکھیں جائیں تو ایک مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی دنیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جا رہے ہیں. یہ کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے یا خود بلاول ہی ہینڈل کر رہا ہے؟ ہماری جو وزارت خارجہ ہے یہ طبی طور پر تو آزاد نہیں رہی. ہاں، اس میں تو شک نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا. یہ اپنے پاس رکھا، اور پاکستان کے اندر جو مین کلیش کھڑا ہوتا ہے نا وہ وزارت خارجہ سے ہوتا ہے. اچھا، کسی اور سے نہیں ہوتا، وزارت خارجہ سے ہوتا ہے. اس کی وجوہات ہیں، کیونکہ میں وہی بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے باہر سے نہیں اندر سے کنٹرولڈ ہوتی ہے. اب صورتحال بگڑ گئی تھی ایک دم، دنیا نے اعتماد کرنا چھوڑ دیا. ہاں جی. تو اس چیز کو سنبھالنے کے لیے سول گورنمنٹس کی باہر کی دنیا میں ریسپیکٹ ہے، سنا جاتا ہے ان کے ساتھ. اب وہ بلاول کو یہ ایکسپیرینس بھی ہے کہ وہ وہاں رہ کے آیا ہوا ہے، اس کی ساری گروتھ ان کنٹریز کے اس میں ہوئی انوائرمنٹ میں وہ تھوڑا بہت بہتر جانتا بھی تھا. تو اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کو فل ورژن سپورٹ دی جا رہی ہے. کہاں سے؟ اندر سے یا باہر سے؟ پاکستان سے، مطلب اچھا، ایک پیج. اچھا.
ایک تو قومی حکومت ہے، 11 سمجھ آئے گا۔ پارٹیز اس حکومت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ دوسرا نہیں، اس میں وہ سپورٹ تو ہے، وہ سپورٹ تو آپ کو پچھلے 4 سالوں میں بھی ملتی ہے، وہ 4 اور سال میرے خیال میں وہ 4 سالوں میں جو سپورٹ تھی وہ زیادہ تھی۔ وہ سپورٹ میں اس کو سپورٹ نہیں کہتا۔ اور کیا تھا؟ وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک تھا کہ آپ نا اس کے آگے لگے ہوئے تھے، لیزر گائیڈڈ تھے آپ، جدھر لیزر گھومتا تھا تو آپ بھی ادھر ہی وہ کرتے اچھا۔ تھے۔ اب الگ معاملہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ جو پالیسی طے یہ کرنے ابھی جب میں، آپ کو پالیسی طے کرنے میں یا معاملات طے کرنے میں، بات چیت کرنے میں خود بلاول کا ہی کردار ہے، اچھا، کافی حد تک ہے۔ اب اس کے پیچھے ظاہری بات ہے، جس ٹائم وہ پاکستان کی سیاست میں ان ہوئے ہیں نا، تو بالکل تحریک کی سیاست آپ کو میچور کر دیتی ہے۔ آپ کافی ساری چیزیں، کتنی میٹنگز ہوئیں جب پی ڈی ایم بننے سے پہلے، پی ڈی ایم کے بعد، تو جب 11-12 پارٹیز کے سربراہ بیٹھتے ہیں تو کافی ساری چیزیں، آپ ابھی آپس میں جب 3 دوست بیٹھ جائیں تو کتنا کچھ آتا ہے۔ تو وہاں تو ملک لیول کی ٹاپ سیاست بیٹھتی تھی، تو بلاول بھی ہوتے تھے، تو بلاول کو بڑا بہترین موقع ملا ہے۔ اور یہیں سے مریم نواز نے جو گیٹ کیا ہے، نواز شریف اس کو لانا چاہتا تھا نا فرنٹ پہ، ہاں جی۔ یہ اس میں کوئی وہ نہیں کہ نواز شریف مریم نواز کو لیڈر بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں بن سکتی تھی نواز شریف کی گود میں، وہ بنی ہے۔ اور وہ جب بالکل بریو ہو کے آ گئی اور سارا کچھ مطلب وہ سنبھالنے کے، تو اس کی ریزن بھی یہی تھی کہ جب اس کو بیٹھک ملی ہیں، اس میں پاکستان کے جو سینئر سیاست جو اصل ٹاپک ہے اسی کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ جو بائیڈن کا بیان ہے، یعنی کہ یہ ہفتہ 4 دن کی بات ہے، اس کے بعد پھر حالات نارمل ہو جائیں گے۔ ہماری یہی رہی، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ ہم نے کوئی فرسٹ نہیں۔ لیکن اگر پاکستان امریکی سفیر کو طلب کر کے، مطلب اس کے امریکی صدر کے بیان کی مذمت کی جاتی ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، تو یہ ایک بڑا بہترین قسم کا رسپانس ہوگا۔ اور آئندہ امریکہ کو سوچنا پڑے گا کہ میں کس طرح کا بیان جاری کر رہا ہوں۔ تو صرف اپنی سیاست، جیسے یہ پاکستان کے ساتھ انڈیا ہے، جب وہاں پر کوئی الیکشنز کے ماحول یا وہ ہوتی ہے تو وہ پھر اس طرح کے بیان آتے ہیں۔ پاکستان غیر ذمہ دار ریاست نہیں ہے، سنبھالنا بھی آتا ہے، سنبھالا ہوا بھی ہے، اور نیکسٹ بھی پاکستان کو دنیا کی زیادہ فکر ہے باقی ممالک کی نسبت۔